رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وذرى الذي بين جمادى وشعبان. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور اسی کی مناسبت سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت بھی پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس جمعہ کے خطبے میں ماہ رجب کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی
اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی. نہ تو مہینوں کی تعداد میں کمی بیشی کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی انہیں آگے پیچھے کرنے کی اجازت ہے. جس ترتیب سے اللہ رب العالمین نے اور جس تعداد میں مہینوں کی تعداد رکھی ہے بعینی اسی ترتیب سے اور اتنی ہی تعداد میں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے مانیں اور تسلیم کریں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ کے اندر 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی یعنی اسی وقت اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی تعداد 12 ہی مقرر فرمائی. منها 4 حرم لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت و عدد کے 4 مہینوں کا بڑا اونچا مقام ہے بڑے ہی محترم مہینے ہیں. منها 4 حرم ذالک الدین القیم یہی سکھا دی صحیح بات یہی کہ اسی وقت سے لے کر کے اللہ رب العالمین نے جو یہ تعداد مقرر فرمائی ہے وہ 12 ہی ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم تو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو. یہاں آپ غور فرمائیں ایک تو اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی اور 4 مہینے حرمت و عدد کے یعنی اور مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں کا مقام بڑھا ہوا ہے. وہ کون ہے پہلے ایک حدیث کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں جو خطبہ مسنہ کے بعد حدیث پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. زمانہ گھوم گھام کر پھر اسی حیات پر اسی کیفیت پر آ گیا ہے جس کیفیت پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی جو تخلیق فرمائی تھی اسی کیفیت اور اسی صورت میں زمانہ گھوم گھام کر آ گیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے. وہ بھی ان مہینوں کو محترم مانتے تھے لیکن جب وہ جن کو جناب کرنا چاہتے لوگ خوریزی کرنا چاہتے کوئی غلط کام کرنا چاہتے تو ان مہینوں میں تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے. اس طرح سے اس مہینوں کی تعداد بھلے ہی 12 رہتی لیکن اس کی ترتیب بدل جایا کرتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا اس سال اسی طرح سے مہینوں کی ترتیب رہی. حجۃ الوداع میں آپ نے ذی الحجہ میں حج کیا تو وہ ترتیب بھی اسی حیات پر آ چکی تھی جس حیات پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تھا. جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اس وقت جو حیات اور جو ترتیب تھی مہینوں کی اسی ترتیب پر آ چکی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام کر اسی حیات پر آ گیا ہے جس حیات پر تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی. اس کے بعد فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا یہ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. منها 4 حرم جن میں 4 مہینے حرمت و عدد کے ہیں
ثلاث متوالیات، جن میں 3 مہینے تو پہ آتے ہیں، لگاتار مسلسل ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں حرمت والے مہینے لگاتار مسلسل اور پہ آتے ہیں۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب کا ہے، جو مہینہ یہ چل رہا ہے اس کے غالباً 11 تاریخ ہے آج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا مہینہ وہ مضر قبیلے کا رجب ہے، جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مضر قبیلے کا رجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ویسے تو سارے لوگ رجب قبیلے کا احترام کرتے ہیں، رجب مہینے کا، لیکن مضر قبیلے کے لوگ دوسروں کے مقابلے میں اس مہینے کی زیادہ تعظیم کرتے تھے، زیادہ احترام کرتے تھے، اور بنو ربیعہ اور رجب کی جگہ پہ رمضان کے مہینے کو حرمت کا مہینہ قرار دے دیا کرتے تھے۔ تو اور یہی بات صحیح ہے کہ رجب کا مہینہ ہی حرمت والا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مضر قبیلے کا رجب جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اس حدیث سے ان چاروں مہینوں کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ 3 جو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے۔ تو یہ چاروں حرمت و عدد کے ہیں، اور ان میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس چیز سے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں میں ہم ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں، دوسرے مہینوں میں ہم گناہ کر سکتے ہیں، دوسرے مہینوں میں ہم غلط کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو تمام مہینوں میں کسی بھی لمحہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ کسی وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی جائز نہیں ہے، لیکن کچھ جگہیں خاص ہوتی ہیں، کچھ اوقات خاص ہوتے ہیں جن میں گناہ کرنے کا جرم مزید بڑھ جاتا ہے۔ کوئی غلطی آدمی کرتا ہے تو گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، جیسے مسجد میں کوئی گناہ کر اور زیادہ گناہ ہو جائے گا۔ تو کچھ جگہیں اس طرح سے ہیں زیادہ محکم کہ ان میں نیکی کرنے کا زیادہ جو ثواب اگر ملتا ہے تو گناہ کرنے کا زیادہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ مہینے بھی ہیں، انہی میں سے یہ 4 مہینے ہیں جن میں گناہ کرنے کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، غلطی کرنے کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، کئی گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں آپ خصوصیت کے ساتھ گناہ سے بچیں۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، تو ظلم کا کیا مطلب ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال نہ کی جائے، قتل و خونریزی نہ کی جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں، حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو قل قتال فیہ کبیر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ حرمت و عدد کے مہینے میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ایک اس کا یہ مفہوم ہے کہ ان مہینوں میں قتال نہ کی جائے، لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، اور ظلم کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ شرک سے بچا جائے، کیونکہ ظلم کے بارے میں سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے، سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ،
اے میرے پیارے بیٹے تم شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، تو ظلم نہ کیا جائے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ شرک سے بچا جائے، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس کی حالت میں کوئی مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کر پاتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کر مر جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، جہنم کو ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے واجب کر دیا گیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر شرک اکبر کر کے پڑتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل پاتی ہے تو شرک نہ کیا جائے۔ لیکن جب یہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلے ہی دن سے لوگ اس کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض بزرگان دین کی قبروں کا طواف کیا جانے لگتا ہے، اس مہینے کی شروع ہوتے ہی عرس منایا جانے لگتا ہے، تیوہار منایا جانے لگتا ہے، قبروں کا طواف کیا جانے لگتا ہے، اور ان سے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں ان کے سامنے رکھی جانے لگتی ہے جب یہ مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ظلم نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، شرک نہ کرو، لیکن ایک مہینوں کی اس مہینے کی حرمت پہلے ہی دن سے پامال کی جانے لگتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ قبروں کا طواف کرنا، ان کے سامنے چکر لگانا، مزاروں میں حاضری دینا وہ ہے کیا؟ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پرورش ہی، بتوں کی پوجا ہی شرک ہے، لیکن یہ قبریں بھی بت ہوتی۔ آپ غور کریں، اللہ یہ قبریں بھی چاہے نبی کی ہوں، چاہے ولی کی ہوں، کسی کی بھی ہوں، یہ بھی بت کا درجہ اختیار کر جاتی۔ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی؟ اللہ رب العالمین صاحب غور کیجیے ان الفاظ پر کہ اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ آپ بتائیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کیا جائے، وہاں جا کے تہوار منایا جائے، چکر لگایا جائے، تو وہ قبر بھی بت بن سکتی۔ تہوار وہاں منایا جاتا تو اس کو بھی بت کا شکل اختیار کر سکتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا فرمائی کہ اے العالمین میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو آپ غور کیجئے کہ تمام انسانوں میں، تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی امتیوں کے لیے کتنے خیر خواہ تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد، اس دارے پانی سے میرے کچھ کرنے کے بعد لوگ میری قبروں پر اس قبروں کو بت بنا لیں اور عبادت کرنے لگے۔ آپ بتائیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت بننے کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو جو دوسرے لوگ ہیں بدت اولا ان کی قبروں کو جس طرح سے طواف کیا جاتا ہے، جس طرح ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا جاتا ہے، جس طرح سے سجدہ کیا جاتا ہے، جس طرح سے ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ان کے قبروں پہ جا کے وہ بدت اولا بن جائیں گے۔ اور یہی تو شرک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں جبکہ آپ مرض موت میں اس وقت اس گھڑی میں آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا، بعض روایت مساجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جس میں آپ سارے پانی سے کچھ کر گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ سے ملے، اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا ہے، مساجد بنا دیا ہے۔ یہ اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے کہ یہود و نصارہ نے اگر یہ عمل کیا ہے اور وہ لعنت کے مستحق ہے تو میری امت اس سے بچے، اگر میری امت کے لوگ ایسا کریں گے
اپنے انبیاء یا اپنے نبی، اپنے ولی اور اپنے پیر کے قبروں کو سزاگار بنائیں گے، ان کی جا کر کے وہاں پہ تعظیم کریں گے، ان کے سامنے پیشانی رکھیں گے، تو وہ بھی لعنتی کی مستحق ہوں گے۔ اس لیے سامنے کرام اس مہینے کی حرمت کا ہم خیال رکھیں۔ مسلمانوں کے لیے زیر نہیں دیتا ہے، بلکہ شرک کے ساتھ ساتھ اور بے شمار بدعات اس مہینے میں کیے جانے لگتے ہیں۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سے بدعات، نیک اعمال کرنے کے لیے پورا قرآن مجید موجود ہے، آپ اسے پڑھیں۔ جن چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کو کریں، اور جس سے روکا ہے، منع کرائیں، منع کیا ہے اس سے ہم باز رہیں۔ آج سے صحیح موجود ہیں، بتائیے صحیح اعمال ہی اتنا کافی ہے جو آدمی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتا ہے، لیکن جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں ہے، جس کا ثبوت نہ تو حدیث سے ملتا ہے، ایسے اعمال ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ ہم اور آپ انہی میں بہت ہی خوش اور مگن نظر آتے ہیں، لیکن وہ سب بدعات ہیں۔ جیسے صلاۃ الرغائب، اسی مہینے میں نماز پڑھی جاتی ہے، عجیب سا طریقہ ہے، کئی بار جو ہے دعائیں الگ الگ مخصوص دعائیں اس میں پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب کے نام سے اسی مہینے میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے قد اتفق العلماء على انها موضوعہ، یعنی علماء کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو صلاۃ الرغائب اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے، اور ووضعها لا يبتدي فيه من له ادنى علم بفن الحديث۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جس شخص کو فن حدیث کا معمولی سا علم ہوگا، کچھ بھی وہ فن حدیث کا علم رکھتا ہے، وہ اس کو اس میں شبہ نہیں ہوگا کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی اس حدیث کے موضوع اور منقرت ہونے میں اسے ذرا برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہوگا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ یعنی یہ جو صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے یہ موضوع اور منقرت روایت ہے، اس کی کوئی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بھئی فرض نمازیں، اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں، سنت موقعہ ہیں، اور اسی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، ان نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتے، سنت کے موقعہ تک پڑھنے میں جان نکلتی ہے، لیکن جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ایسی نماز سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بدعت یہ ہے، اس میں خاص دنوں کا روزہ رکھا جاتا ہے، خاص ایام میں اسی مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، جبکہ خاص دنوں میں اس مہینے میں روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں روزہ رکھا کرتے تھے، آج وسلم 13 14 کو 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے ہر مہینے نفلی روزہ، تو یہ سب صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کہ اس دن کی اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس رات میں خاص طور سے عبادت کی جائے اور صبح دن میں روزہ رکھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اما الاحادیث الواردہ فی فضل رجب او فی فضل الصیام او صیام شیء منه صریحۃ فهی علی اسمین ضعیفہ او موضوعہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ رجب کی فضیلت کے بارے میں، رجب کے مہینے میں روزے کے بارے میں، اسی طرح سے رجب کے مہینے میں کسی خاص دن، کسی متعین دن روزہ رکھنے کے بارے میں جتنی بھی صراحت کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں، فَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ، ان کی دو قسمیں ہیں، ضعیفہ و موضوعہ، یا تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، یعنی کوئی بھی حدیث، جو بھی حدیث آپ اٹھا کے دیکھیں گے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے یا اس مہینے میں کسی خاص دن کے روزہ رکھنے یا اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں، وہ سب کے سب ضعیف ہیں یا موضوع ہیں۔ بھائی اس مہینے کی فضیلت تو ویسے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرمت کا مہینہ قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر بتا دیا کہ یہ حرمت کے مہینے میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ جو حرمت کے مہینے ہیں ان میں ایک رجب ہے، تو یہ اس کی اہمیت کے لیے، اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ تو
ضعیف موضوع اور منگرات احادیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ عمرہ کیا جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں اور 3 عمرہ ذوالقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور 4تھا عمرہ حج کے ساتھ آپ نے کیا. کوئی بھی عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں نہیں کیا. ویسے رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ اس کا بہت زیادہ جو ثواب ہے اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے یا آپ نے کیا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے. تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سب چیزیں بدعات ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اللہ بدعات آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ بدعات اور کیا جو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اسے منع کیا کرتے تھے، اسے ڈرایا کرتے تھے اپنے امتیوں کو، چاہے خطبہ جمعہ ہو یا اور خطبہ نکاح ہو، کسی بھی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منع کیا کرتے تھے کہ نئی چیزوں کی ایجاد کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. تو ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، لیکن ہم سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، لیکن جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بدعات کے انبار رہ جاتے ہیں اور اس کا پاس و لحاظ ہم نہیں کر پاتے. آپ کو بتاؤں قیامت کے دن ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ ہوں گے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیراب کریں گے. اس کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی فرضتکم علی الحوض، کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے وہاں موجود رہوں گا. محمد علیہ شریبہ، جو میرے پاس سے گزرے گا تو وہاں سے پیے گا. ومن شریب لم یسمع ابدا، اور جو پیے گا وہ پیاس کی شدت نہیں محسوس کرے گا کبھی. آپ بتائیے جب وہ عادت کیسا ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا، کتنی مشکل کی گئی ہوگی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں گے اور اسے پی لیں گے تو پیاس کی شدت محسوس نہیں کریں گے. لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَلِدَنَّ عَلِيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، کچھ لوگوں کا گزر میرے پاس سے ہوگا جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے بھی پہچانیں گے، میں بھی پہچانوں گا وہ بھی پہچان لیں گے. تو ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا، آڑ کر دیا جائے گا، انہیں دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. میری امت کے لوگ ہوں گے اور اللہ کے رسول کو پہچان لیں گے، وہ بھی نماز روزے کا اہتمام کرتے رہے ہوں گے. اس کی وجہ سے آزائے رسول چمک رہے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے سمجھ جائیں گے میری امت کے لوگ ہیں. لیکن جب فرشتے انہیں ہٹا دیں گے اور پردہ حائل کر دیں گے، سیراب نہیں ہونے دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کہیں گے کہ انہم منی، یہ تو میری امت کے لوگ، یہ مجھ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا غور کریں. ہم اور آپ اس بات کا بالکل خیال نہیں کرتے کیا قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، آپ نے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، آپ کے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اس بات کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے، ذرا بھی خیال نہیں کرتے، بلکہ بس کرنا مطلب ہوتا ہے. تو کیا کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدثوا بعد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں ہے انک لا تدری ما احدثوا بعد، کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کھلائے تھے، کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، نئے نئے کام جو دین میں نہیں تھا، قرآن میں نہیں تھا اور حدیث کے اندر وہ کام نہیں تھے، وہ عمل نہیں تھے، وہ ایسے نئے کام انہوں نے ایجاد کر لیے جو اس کو کر لیا تھا، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ اس سے سیراب ہونے کے مستحق نہیں ہے. فاقول، آپ بتائیے وہ نبی جو اپنی امتیوں کی کتنے خیرخواہ تھے، کتنے شفیق و مہربان تھے اور امت کی کامیابی کے لیے کتنے پریشان رہتے تھے، وہ خود اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں فاقول، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر رہا. اور بعض روایت میں آتا ہے سحقا سحقا لمن بدل رہا، کہ دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میں میرے دین کے اندر تبدیلی
کر دی ہے، اس نے دوسری نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہے، نئی نئی چیزیں نکالی ہیں. بتائیے اس موقع پر حوض کوثر سے کہ جناب ہونے سے وہ محروم رہ جائے گا، اور فرشتوں کے دھڑکانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، بدعت کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، نئے نئے اعمال کے انجام دینے والے لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھٹلا دیں گے اور اس کو سیراب ہونے سے محروم رہ جائیں گے. سامعین کرام، بہت سی حدیث ہیں جو بدعات سے ڈراتی. یہ بدعت بہت کبھی عمل ہے، بلکہ ایک مختصر سی چھوٹی سی حدیث میں بہت واضح طور سے اللہ کے رسول نے فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا، کوئی بھی عمل اور جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، یعنی جو شریعت اسلامیہ کے اندر یہ نئی چیز ہے، تو وہ عمل مردود، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. تو سامعین کرام، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں، قتل و قتال سے، جنگ و جدال سے بچیں، قتل و خنیزی سے بچیں، شرک سے بچیں، یعنی کسی طرح کا بھی گناہ نہ کریں. ویسے تمام مہینوں میں اللہ رب العالمین نے منع کر رکھا ہے، لیکن ان مہینوں میں جرم کا، غلطیوں کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.